السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، عقیدہ ختم نبوت کو اسلام میں وہی حیثیت حاصل ہے جو ریڑھ کی ہڈی کو انسانی جسم میں ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ اب جس نے بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنی ہو، اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا ہوگی۔ عقیدہ ختم نبوت اس قدر حساس اور اہم ہے کہ حضرات فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام ضروریات دین یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اہم عبادات و معاملات میں اول درجے کا مسلمان ہو، لیکن بدقسمتی سے اسے یہ معلوم نہ ہو کہ حضور نبی کریم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو وہ بدستور کافر ہے۔ غرض یہ کہ ایمان کے لیے کلمہ طیبہ کی طرح ختم نبوت کا اقرار اور یقین بھی ضروری ہے۔ جس طرح توحید کے اقرار کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح ختم نبوت کا اقرار کیے بغیر بھی کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک دوسرے شخص نے کہا کہ میں جا کر اس سے کوئی نشانی اور معجزہ طلب کرتا ہوں تاکہ اس کا صدق اور کذب واضح ہو جائے۔ اس پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، من طلب منہ علامۃ فقد کفر لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، یعنی جو شخص اس سے علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے محترم دوستو، ختم نبوت کا عقیدہ اس طرح واضح اور بے غبار ہے کہ اس میں کسی قدر تأمل کرنا بھی کفر ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں امت کا اجماعی و اتفاقی عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا تو درکنار، نبوت کی تمنا یا خواہش کرنا بھی کفر ہے، خواہ یہ تمنا زبان سے ہو یا صرف دل میں۔ جب ایک شخص نبی ہونے کی تمنا کرنے پر کافر ہو جاتا ہے تو اندازہ لگائیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنا کس درجہ کا کفر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا دعویٰ نبوت کرنے والا بالاتفاق مرتد اور زندیق ہے۔ اس بارے میں شک کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریعی، غیر تشریعی، ظلی، بروزی یا کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات مبارکہ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس بات پر ایمان عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ ختم نبوت اسلام کا متفقہ اساسی اور اہم ترین بنیادی عقیدہ ہے۔ دین اسلام کی پوری عمارت اس عقیدہ پر کھڑی ہے۔ یہ ایک ایسا حساس عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شکوک و شبہات کا ذرا سا بھی رخنہ پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان نہ صرف اپنی متاع ایمان کھو بیٹھتا ہے بلکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ پوری امت کا اس امر پر اجماع ہے کہ سب سے اول نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی و رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کی کم از کم 2 ایسی آیات بتائیں جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، جس کا ترجمہ یہ ہے، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سماعت کیجئے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ترجمہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔